دیکھتے ہیں کہ گلیوں محلوں میں لوگ اپنے جانور سجائے بیٹھے ہیں اور ان کو جھنڈیاں لگا رہے ہوتے ہیں اور خوبصورت طریقے سے سجا رہے ہوتے ہیں. بچے میرا بڑا جانور تمہارا چھوٹا جانور, لڑائیوں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. کہ جو ہماری ریئل اسپرٹ ہے عید الاضحیٰ کی, کیا یہ جنریشن وہ بھول گئی ہے؟ قربانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قربانی جو ہے وہ واجب ہے یا فرض ہے؟ جانوروں کو ذبح کرنا قربانی کا مقصد نہیں ہے. ساتھ ساتھ باطنی طور پر ان ناجائز خواہشات کو بھی ذبح کیا جائے. ذی الحج سے پہلے آپ اپنے نیلز اور اپنے بال جو ہیں وہ ٹرم کرنا بند کر دیتے ہیں, اور 10 دن آپ نے یہ نہیں کرنا, کیونکہ ہمارا دین تو ہر چیز مصلحت کے ساتھ کرتے ہیں. تو کیا یہ ہے اس سے؟ اور اگر ہم قربانی گوشت کٹ کر ہو گئی, سارا کچھ ہو گیا, ہم غریبوں کو نہیں بانٹتے, ہم اس کی کوئی دیگ بنا کے پھر ہم بانٹ دیتے ہیں, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ آج کل کی جنریشن میں اتنی خواہشات جنم لے چکی ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم نے دل پہ لینا شروع کر دیا ہے. ہم ہر بات پہ انفیورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. بچے اسکول جاتے ہیں, بیگ بہتر چاہیے ہے, ٹیب ہے, اور ان چیزوں کو لے کے لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں. مفتی صاحب, ڈپریشن کا کیا حل ہے؟ ہمارا دین تو اتنا خوبصورت ہے, تو کیوں لوگ نا امیدی کی طرف جا رہے ہیں؟ السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف BTW. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ, اور میرے ساتھ ہے ماہنور. ماہنور کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ عائشہ, ہاؤ آر یو؟ میں بالکل ٹھیک. ماہنور, کیا ہو رہا ہے آج کل؟ یار آج کل آپ کو پتہ ہے پوڈ کاسٹ بڑی زور سے آئی ہوئی ہے. وہ تو آئی ہوئی ہے, لیکن عید بھی آئی ہوئی ہے زور سے. عید تو سر پر ہے بالکل. اور قربانی والی عید کا تو کام بھی زیادہ ہوتے ہیں. آپ نے جانور خرید لیا؟ نہیں, گرمی اتنی ہے, جانوروں پہ ظلم ہے یار. ہم اپنے گرمی نہیں ہینڈل کر پا رہے, ان بیچاروں کو اتنی جلدی ہم اپنے گھروں میں لا کے کیا کریں گے؟ تو آپ بتائیں آپ کی سائڈ پہ کیا سین ہے؟ اچھا ماہنور, ہم تو جانور خریدتے نہیں ہیں کیونکہ آپ بلانگ ٹو ولیج. تو ہمارے ہاں تو ہم شروع سے جانور پالتے ہیں, پھر انہی میں سے جا کے چوز کریں کہ اب کس کی قربانی کرنی ہے. اچھا, مجھے لگتا ہے اس بہترین عمل قربانی کا یہی ہے کہ آپ ایک جانور لیں, اس کو پالیں, اس کو بڑا کریں, اس سے اٹیچمنٹ ہو. اور آپ نے بڑی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی, بچے رو رہے ہوتے ہیں, اپنا بکرا اپنے جانور کو ذبح ہونے سے پہلے دیکھتے ہیں, پیار کرتے ہیں. لیکن ماہنور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے وسائل کیا ہیں. ہر کسی کے وسائل بھی تو ایسے نہیں ہیں کہ وہ پہلے جانور لے کے رکھیں یا اس طرح پال سکیں. آپ کا پیچھے ایک وہ ڈیرا سسٹم ہے کہ آپ وہاں پہ جانور رکھ سکتے ہیں. بالکل, پچھلے دنوں ہم آپس میں ڈسکشن بھی کر رہے تھے کہ بڑے مسائل ہیں عید الاضحیٰ سے ریلیٹڈ جو ڈسکشن ہونی چاہیے. بڑی ویژن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم آپس میں ڈسکس کریں اور ان چیزوں کو جو ہے وہ لے کے چلیں نا. صحیح ہے. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں مفتی حسین احمد صاحب. کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر, اللہ کا احسان جی, اللہ کا فضل ہے کرم. مفتی صاحب, آپ کو بلانے کا مقصد, جو ایک پراپر پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ایک نیا ٹرینڈ ہمارے کچھ سالوں سے نظر آ رہا ہے, اور ہم عید الاضحیٰ قریب ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ گلیوں محلوں میں لوگ اپنے جانور سجائے بیٹھے ہیں اور ان کو جھنڈیاں لگا رہے ہوتے ہیں اور خوبصورت طریقے سے سجا رہے ہوتے ہیں, بیلز لگی ہوئی ہوتی ہیں. بچے میرا بڑا جانور تمہارا چھوٹا جانور, لڑائیوں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, لوگ سڑکوں پہ پھرا رہے ہوتے ہیں اپنے جانوروں کو. تو کیا مفتی صاحب مجھے بتائیے گا کہ جو ہماری ریئل اسپرٹ ہے عید الاضحیٰ کی, کیا یہ جنریشن وہ بھول گئی ہے؟ قربانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قربانی کا مطلب تو اصل میں قربانی قرب سے ہے, اور قرب کا مطلب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا. یہ کسی چیز کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے, چاہے وہ قربانی کے جانور سے ہو, چاہے وہ کسی اور چیز صدقہ خیرات سے بھی کیوں نہ ہو. جو بھی جس چیز کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے اس کو قربانی کہا جاتا ہے. بہترین. تو یہاں پہ چونکہ اس وقت عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے, اور یہاں اس وقت عمل جو ہے وہ قربانی کا سب سے افضل ترین عمل ہے, کیونکہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا پسندیدہ جو عمل ہے وہ قربانی کا ہے. جو انسان قربانی کا جانور پیش کرے گا, اب اس جانور کو جتنے احسن انداز میں, خوبصورت انداز میں اللہ کے ہاں پیش کرے گا, اول تو یہی ہے اس کی تربیت اور اس کے پالنا پوسنا اور اس کی ساری خدمت کرنا, شرعاً تو یہی ذمہ داری ہے. لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا, شہروں کے حالات ایسے ہیں کہ وہاں پہ جانور رکھنا اور ان کو سنبھالنا اور ان کی خدمت کرنا بہت مشکل ہے, پھر اس کے لیے آسان یہی ہے
کہ بعد میں خرید لیا جائے. بہرحال اگر یہ نمود و نمائش کے لیے ہے تو پھر تو غلط ہے, لیکن اگر دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے ہے کہ سارے لوگ اس عمل کو احسن انداز میں سر انجام دیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے, باعث اجر و ثواب ہے. اچھا مفتی صاحب, مجھے ہم ڈیٹیل عید الاضحیٰ کی ڈسکشن پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے بڑوں کے لیے ایک مختصراً ایک حضرت سنت ابراہیمی کا پورا واقعہ اگر آپ ہمیں بریف کر دیں تو بڑا اچھا رہے گا ہمارے لیے. جی, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیات نازل فرمائی جس میں اس واقعے کا پورا مکمل احاطہ کیا ہوا ہے. وقال رب انی ذاہب الی ربی سیہدین رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام علیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ عراق کے شہر, اس وقت پرانا نام اس کا بابل تھا, اس کے اندر رہائش پذیر تھے, اور اس کے مقابل میں اس وقت اس کا بادشاہ نمرود تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ کافی عرصہ لوگوں کو دین کی دعوت کی طرف بلاتے رہے, اللہ کی طرف بلاتے رہے, سوائے 2 آدمیوں نے کسی نے بھی اس دعوت کو قبول نہیں کیا, ایمان نہیں لائے. ایک حضرت لوط علیہ السلام تھے جو ان کے بھتیجے تھے, بعد میں پیغمبر بنے, اور دوسرے حضرت سارہ علیہ السلام جو ان کی اہلیہ تھی. یہ اب جب کافی عرصہ یہاں رہے تو پھر ان کو ہجرت کی ملک شام کی طرف, یعنی عراق کو چھوڑ کر. اب اس آیت کے شروع سے ہی اسی ہجرت کا ہی ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ قال ربی انی ذاہب الی ربی سیہدین, کہ اللہ میں اب جا رہا ہوں, اپنے رب کی طرف میں جا رہا ہوں, وہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا, کیونکہ یہاں پہ تو لوگ ایمان قبول نہیں کر رہے. تو ملک شام کی طرف یہ ہجرت کر کے آئے, جو اس وقت موجودہ فلسطین کا علاقہ, یہ بھی اسی ملک شام کا حصہ تھا. فلسطین میں پہنچے بیت المقدس کے پاس, تو یہاں پہ ان کی دوسری زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ علیہ السلام, یہ حضرت سارہ کی ہی لونڈی تھی, جو انہوں نے اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام کو نکاح میں دے دی کہ آپ ان سے نکاح فرما لیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح فرمایا. تو یہاں پہ طلب بھی تھی, اولاد بھی نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنا عرصہ نبوت کے کام میں ہی لگے رہے اور اولاد سے ابھی تک محروم تھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب هب لی من الصالحین, یہ اللہ مجھے نیک اولاد سے نواز دے. تو حضرت حاجر علیہ السلام سے بیٹا پیدا ہوا اسماعیل علیہ السلام. پھر اللہ کے حکم سے حضرت حاجرہ اور ان کے ہی بیٹے کو یہاں سے فلسطین سے لے کر مکہ مکرمہ کی طرف اللہ کے حکم سے لے کر آئے, اور مکہ مکرمہ میں آ کر ان کو چھوڑ گیا. حضرت حاجرہ نے وہاں پہ جب یہ بیت اللہ کی موجودہ جو گھر ہے اللہ تعالیٰ کا بیت اللہ, یہ نہیں تھا, چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جب طوفان آیا تھا تو یہ ساری چیزیں مٹی اور ریت کے تودوں کے اندر دب گئی تھی. اور اوریجنل جو بیت اللہ تھا وہ حضرت جبرائیل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا, اور اس کی بنیادیں بھی مٹی میں دب گئی تھیں. لیکن جب اللہ کا حکم آیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو اس بیابان صحرا کے اندر چھوڑ کر چلے گئے. جب جانے لگے تو حضرت حاجرہ نے پوچھا تھا کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیا اللہ کا حکم ہے یا کوئی اور فیصلہ؟ کہا اللہ کے حکم سے. تو حضرت حاجرہ کہنے لگی کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا کہ اللہ کے حکم سے ہی ہمیں چھوڑ کے جا رہے. جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کی سرزمین پر اس وقت صحرا کی صورت میں تھا, یہاں بیابان کے اندر صحرا میں چھوڑ کے چلے گئے, تو اماں حاجرہ کے پاس تھوڑا سا پانی تھا اور کچھ کھجوریں تھی, یہ ان کا توشہ تھا, کھانا پینا تھا, اور ایک شیرخوار بچہ اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں موجود تھا. یہ دونوں ماں بیٹا اس صحرا میں رہے, اور یہیں سے ہی پھر تفصیلی واقعات تو بہت زیادہ ہیں, لیکن ان کی قربانیاں یہاں سے شروع ہوئیں. اماں حاجرہ کی قربانی بھی شروع ہو گئی, اور اسماعیل علیہ السلام جب وہ توشہ بھی ختم ہو گیا, پانی بھی ختم ہو گیا, یہ صفا مروہ کے درمیان کا دوڑنا, یہ آج حج کے اندر اور عمرے کے اندر سعی کی جاتی ہے, یہ اماں حاجرہ کی وہ بے قراری ہے جو پانی نہ ملنے کی وجہ سے اور راشن نہ ہونے کی وجہ سے, توشہ نہ ہونے کی وجہ سے, کھجوریں ختم ہونے کی وجہ سے ان پہاڑیوں کے اوپر چڑھتی تھی, دیکھتی تھی کہ اطراف کے اندر کوئی قبیلہ, کوئی قافلہ, کوئی کچھ لوگ مجھے نظر آئیں, ان کو بلاؤں تاکہ وہ یہاں پہ آ کر ہمارے یہاں کھانا پینے کا کچھ سامان ان سے کر سکوں. بچے کی بے قراری دیکھ کر وہ کبھی صفا پہ جاتی تھی, کبھی مروہ کی طرف جاتی تھی, اور درمیان میں چونکہ نشیبی جگہ ہے وہاں دوڑتی تھی. یہ ساری قربانیاں ہیں اماں حاجرہ کی, جو اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہے.
شکوہ نہیں ہے، شکایات نہیں ہے، زبان پہ کوئی نوحہ نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ سے ناراضگی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں اس صحرا کے اندر اپنے ایک پیغمبر کے ذریعے، خلیل کے ذریعے ہمیں یہاں پہ چھوڑ دیا ہے، ایسی بے قراری کے اندر اللہ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، بلکہ اس آزمائش کے اوپر وہ پورا اتر رہی ہیں۔ تو یہ آزمائشیں یہاں سے شروع ہوئیں، اکیلا پن ہے، جنگل ہے، صحرا ہے، پھر اس کے بعد شیرخوار بچہ ہے، پھر کھانے پینے کا کچھ نہیں، پھر یہ بے قراریاں ہیں، یہ ساری چیزیں اماں ہاجرہ کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اماں ہاجرہ کی یہ ادائیں اتنی پسند کی کہ رہتی دنیا تک، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، وہ ساری جو آپ کی بے قراریاں، حالتیں، جو ادائیں تھیں اماں ہاجرہ کی، وہ ساری امت کے اوپر لاگو کر دے کہ تمہارا حج اور عمرہ تبھی قبول ہوگا تب تم میری اس بندی کی وہ ادائیں نقل کرو گے، ویسے دوڑو گے، ویسے آؤ گے، صفا پہ چڑھو گے، مروہ پہ چڑھو گے، بیت اللہ کے زمزم پیو گے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری نجات کا ذریعہ اور سبب بھی اس اپنی بندی کی اداؤں کو نقل کرنے کے اندر ہی رکھ دیا ہے۔ تو یہ تو دنیا میں آج ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اماں ہاجرہ یہاں پہ رہی، پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے دوبارہ، پھر بیت اللہ بھی تعمیر ہوا، وہ بعد کے واقعات ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جب یہ 7 سال کی عمر میں پہنچے حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ میرے راستے کے اندر، خواب کے اندر، کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں اور اسماعیل کے گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، اور یہ عمر فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی ارى، یعنی جب وہ دوڑنے کے قابل ہوئے، بھاگنے کے قابل ہوئے، باپ کے کاموں کے اندر معاون۔ اب باپ کی عمر کتنی ہے ابراہیم؟ 93 ایئرس ان کی عمر ہے۔ بڑھاپے کی اولاد تو ویسے ہی محبت ہوتی ہے، تو محبت ہے، اس محبت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے بارے میں خواب دیکھ رہے ہیں۔ اگر اللہ چاہتے جبرائیل امین کے ذریعے سے ڈائریکٹ کہہ دیتے کہ جاؤ ابراہیم سے کہو کہ اپنے بیٹے کو میرے راستے میں ذبح کر دیں، ایسا نہیں، یہ آزمائش نہیں ہونی تھی۔ آزمائش تو تب ہے نا جب خواب میں کہا جائے کہ تم خواب میں حکم ہو رہا ہے اور جاؤ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یہ آزمائش میں ڈالنا تھا۔ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کو بھی امتحانوں سے گزارنا مقصود تھا، آزمائشوں میں ڈالنا تھا۔ کہیں میری محبت کے اوپر اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ میری محبت کے اوپر اس اسماعیل کی محبت غالب تو نہیں آ گئی، کہیں اسماعیل بیٹے کی محبت زیادہ تو نہیں آگے دل میں، اس لیے ابراہیم علیہ السلام سے خواب میں کہا جا رہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرو، اور بیٹے سے کہا کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے دیکھا ہے تمہیں خواب میں، میں نے تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹا بھی کیسا فرما بردار تھا، تابع دار تھا، قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ اسماعیل علیہ السلام کی تربیت دیکھیں، 7 سال کے بچے کی عمر، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے ابا جان، آپ کو جس چیز کا حکم ہے وہ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں اس میں اسماعیل علیہ السلام ابھی بچپن ہے، شیر خاری ہے، 7-8 سال کی عمر ہے، اور یہ نہیں کہا کہ میں صبر کرنے والا نہیں، بلکہ کہا صابرین تو بہت زیادہ ہے، انہی میں سے عاجزی اور انکساری بچے کے اندر یہ ہے کہ صبر کرنے والے اور بھی ہیں، مجھے بھی انہی میں سے پائیں گے کہ میں صبر کر پاؤں گا، صبر کرنے والوں میں سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو بتائے بیوی کو بتائے بغیر سامان تیار کیا، 3 دن لگاتار خواب ہے، احادیث کے اندر اس کا مکمل واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ بہرحال اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے گئے، جس دن ان کی تیاری تھی کہ مینا کی وادیوں کے اندر جب پہنچے ہیں، مینا کی وادیوں میں رسی بھی ساتھ لے لی، کدال بھی ساتھ لے لی، سامان چھری وغیرہ بھی ساتھ لے لی۔ تو مینا کی وادیوں میں پہنچ کر اپنے بیٹے سے یہ مکالمہ احادیث کے اندر ہے، قرآن میں تو فلما اسلم یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں سرے ہم تسلیم ہو گئے، یعنی اس حکم کو بجا لانے میں ذرا بھی تردد نہیں کیا، شک میں نہیں پڑے، سوچ و بچار میں نہیں پڑے، دونوں تیار ہو گئے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب اس کی تفصیلات احادیث میں ملتی ہیں کہ بیٹا کہہ رہا ہے ابا جان میرا یہ کرتا اتار دیں، یہ کرتا میری والدہ کو دیں، جا کر جب مجھے ذبح کر دیا جائے تو میری والدہ کو میرا کرتا پہنچا دینا، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے انس حاصل کریں، محبت حاصل کریں، ان کا غم کم ہو جائے۔ یہ کرتا بطور نشانی کے ان کے پاس پہنچے، اگر بعد میں اتارا گیا تو اس میں خون لگا ہوا ہوگا،
اور اسی طرح بیٹا کہہ رہا ہے باپ سے کہ ابا جان اپنے کپڑوں کو بھی سمیٹ لیں، کہیں میرا خون آپ کے کپڑوں پہ نہ پڑ جائے. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے ہاتھ کو باندھ رہے ہیں، کہیں بیٹا جب وہ ذبح کرتے ہوئے ہاتھ پھیلائے، ہاتھ مارے تڑپے، کہیں میری محبت جوش میں آئے اور میرے ہاتھ رک جائے تو ہاتھ نہ لگیں گے، وہ باندھے جا رہے. یہ سارا منظر مینا کی وادی کے اندر اس پہاڑ کے دامن میں جہاں آج حاجی حضرات جاتے ہیں اور حج کا ایک رکن جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. اس وقت شیطان آیا تھا یہاں 3 مرتبہ. وہ تفصیلی واقعہ ہے کہ شیطان نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں، خواب کے بل بوتے پر آپ ایسا کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ مینا کی وادی کے اندر اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور بیٹے کو بھی چہرے کے بل پہ لٹایا اور چھری کو تیز کر کے بیٹے کی گردن پر چلائی اور کہا یا اللہ تو کیا سمجھتا ہے کہ اس اسماعیل کی محبت میرے دل میں آ گئی ہے، بڑھاپے کے اندر اس اولاد کی محبت تیری محبت کے اوپر غالب آ گئی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. پہلے بھی آپ سے ہی محبت تھی اور آج بھی آپ کے اس حکم کو بجا لانے میں میں ذرا بھر تردد نہیں کروں گا. اور چھری چلائی. اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا قد صدقت الرؤیا، جبریل امین گیا کہ آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم محسنین کو بہت اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں. اور جنت سے ایک مینڈھا لا کر جبرائیل امین کے ذریعے سے وہ ذبح ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہو گئے. اب دیکھیں کہ اتنی بڑی قربانی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیش کر رہے ہیں بیٹے کی. آج ہم سے جو تقاضا کیا جا رہا ہے یہ جو قربانی کا عمل ہے، یہ جانور کو ذبح کرنا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. یہ آج اس میں بھی ہم کمزور ہو گئے ہیں. ہمیں تنگ دستیوں کا سامنا، ہم معاشی تنگی کا رونا شروع کر دیتے ہیں. مفتی صاحب مہنگائی، قربانی جو ہے وہ واجب ہے یا فرض ہے، اور کس عمر سے جو ہے وہ واجب یا فرض ہوتی ہے؟ واجب ہے اس لیے کہ یہ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور واجب ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے قربانی پیش کی، بلکہ ایک مرتبہ تو 100 جانور قربان کیے، یعنی 100 اونٹ، جن میں سے 63 اونٹ 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے ہیں اور بقیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اونٹ ذبح کیے. تو یہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے سنت مؤکدہ جو کہ واجب کے درجے میں ہے، ہر صاحب استطاعت مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس قربانی کے. اور کس عمر سے یہ ہوتی ہے واجب آپ پہ؟ ہاں، جو اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو بالغ ہوں اور دوسرا صاحب استطاعت ہو. صاحب استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا مالک ہو، جو گورنمنٹ کی طرف سے بھی اعلان ہوتا ہے 1,40,000 کے قریب جس کے پاس پیسے ہیں اس کے اوپر قربانی واجب ہو. اگر وہ سال کا گزارنا ضروری نہیں ہے. اگر وہ پیسے آپ کے پاس قرضے کے پیسے ہیں، آپ نے کسی کا قرض دینا ہے لیکن آپ کے پاس پیسے اس وقت موجود ہیں، تو وہ پھر اس وقت کیا ہوگا؟ اگر وہ قرض کی ادائیگی کرنے کے بعد بھی 1,40,000 یا اس سے زیادہ پیسے بچتے ہیں تو قربانی واجب ہے، وگرنہ نہیں ہے. اور قرض لے کر قربانی کرنا بھی واجب نہیں ہے، کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، قرض لے کر قربانی کا، ہاں یہ ان کی محبت کا اظہار ہے. ایسا بوجھ نہ لیا جائے جس سے کل کو مشکلات کا باعث بنے. بالکل، یہ ہم نے اپنی سوسائٹی میں بڑا ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ لوگ پریشرائز ہو کے بھی قربانی کرنے لگ گئے ہیں کہ نہیں ہم لوگ لیٹ ڈاؤن ہوتے ہیں، یا ہمارے محلے میں یا رشتہ داروں میں سب قربانی کر رہے ہیں، ہم نہیں کر پاتے تو ادھر سے پکڑ ادھر سے پکڑ اور لوگ قربانی کر لیتے ہیں قرضہ لے کے. بالکل، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. یہ اچھا عمل نہیں ہے. کل کو پھر اس کے لیے اور مشکلات ہو جاتی ہیں کہ اس قرض کی ادائیگی کے اندر حلال و حرام کی پھر انسان کو پہچان ختم ہو جاتی ہے اور قرض کو اتارے. تو اس لیے ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جس سے کل کو اللہ کی ناراضگی کے اسباب مزید پیدا ہو. اس لیے قرض نہ لیا جائے. مفتی صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا، جیسے اب آپ کا قربانی کا دن آ گیا ہے، پہلے آپ نے 10 دن، یہ ایک ہم لوگ ڈیفینیٹلی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ قربانی کر رہے ہیں اور اگر آپ نے نیت کر لی ہے تو آپ پہلے ذی الحج سے پہلے آپ اپنے نیلز اور اپنے بال جو ہیں وہ ٹرم کرنا بند کر دیتے ہیں اور 10 دن آپ نے یہ نہیں کرنا. تو مفتی صاحب اس کے پیچھے کیا ایک ہے، کیونکہ ہمارا دین تو ہر چیز مصلحت کے ساتھ کرتے ہیں، تو کیا یہ ہے اس چیز؟ اچھا، اس میں ایک تو اس نے بھی بند کر دی، کیا پورے گھر نہیں کرنے ہیں، اس نے ناخن اور بال نہیں کٹوانے، یا پھر جس نے قربانی کرنی ہے صرف اس نے نہیں ہے؟ بالکل کٹوانے. پہلے نمبر پہ جس نے قربانی کرنی ہے یہ اس کے لیے حکم ہے اوکے کہ وہ اپنے سر کے بال اور ناخن وغیرہ نہ کٹوائے. ہاں، اس کی ریزن وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہ تشبیہ دینا ہے حاجیوں کے ساتھ. جب انسان احرام پہن لیتا ہے حج کے لیے یہ
تو اس وقت اس کے لیے بال کٹوانا, ناخن کٹوانا یہ سب منع ہو جاتا ہے, حرام ہو جاتا ہے. تو چونکہ وہ بھی قربانی کر رہے ہیں اور حاجیوں کے ساتھ نسبت قائم کرنے کے لیے, اپنی مشابہت بنانے کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ لوگ جب قربانیاں پیش کرو گے تو آپ بھی اپنے سر کے بال بھی نہیں کٹواؤ گے اور اپنے ناخن بھی نہیں کٹواؤ گے. جیسے وہ احرام سے نکل کر قربانیاں پیش کرتے ہیں پھر وہ سارا کچھ ان کے لیے حلال ہو جاتا ہے. تمہاری بھی مشابہت ان نیک حاجیوں کے ساتھ ہوگا, اور وہ جو نیک اعمال کریں گے ان کو جو اجر مل رہا ہے, تمہاری مشابہت کرنے کی وجہ سے تمہیں بھی ان حاجیوں کا اجر و ثواب ملے گا. تو مفتی صاحب اگر بالفرض اگر کسی نے نیت کی, جیسے میں نے نیت کر لی اور میں جو ہوں وہ بال بھی نہیں کاٹ رہی اور نیلز بھی نہیں ٹرم کر رہی, لیکن اگر غلطی سے یا اگر کسی ایسے شخص نے کر لیے, ناخن کاٹ لیے یا بال ٹرم کرا لیے, تو کیا پھر اس کی قربانی ہو جائے گی؟ قربانی کے ثواب میں یا قربانی کے عمل میں کچھ ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی ثواب کی. وہ قربانی بھی درست ہوگی اور قربانی کا ثواب بھی پورا ملے گا. ہاں یہ ایک مستحب عمل تھا, اس کا ثواب انسان محروم ہو جاتا ہے, اس پر گناہ کوئی نہیں ہے, ایسا کرنے سے گناہ نہیں. گناہ نہیں, صرف ثواب سے محروم ہو گیا. یہ ثواب تھا, مستحب تھا, اس کا ثواب چلے. مفتی صاحب ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ کوئی انسان ہے وہ اپنا زندگی میں پہلی قربانی کرنے جا رہا ہے تو وہ پریفر کرے گا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ قربانی کروں, لیکن قربانی کی استطاعت ایک ہی ہے, ایک ہی قربانی کر رہا ہے, تو وہ ان کے نام پہ کر دے گا یا اپنے ماں باپ کے نام پہ کر دے گا یا اپنے دادا دادی کے نام پہ کرے گا, اپنی نام پہ قربانی نہیں کرے گا. تو اس کا کیا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا اصل مسئلہ یہی ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے پہلے تو اپنے فرض کی ادائیگی کرے, پہلے اپنے نام کی قربانی دے. اللہ نے پھر وسائل دیے ہوئے ہیں, اسباب ہے, استطاعت ہے, پھر اپنے باپ کے نام پہ بھی دے سکتا ہے, دادا کے نام پہ بھی علیحدہ قربانی کر سکتا ہے. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں, ان کے نام پہ بھی دے دے اگر استطاعت ہے. اگر استطاعت نہیں ہے تو پہلے اپنے فریضے کی ادائیگی کرے, پھر باقیوں کی نہ کرے. پہلے اپنا اسے فرض ادا کرنا ہے اور پھر اس کے بعد وہ کسی اور کی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو مفتی صاحب مجھے ایک بڑا مسئلہ پچھلے دنوں ہم آپس میں ڈسکس کر رہے تھے, اگر بہن بھائی اکٹھے مل کر قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو اگر کیا یہ ضروری ہے کہ اگر 3 بہن بھائی ہیں یا 4 بہن بھائی ہیں تو وہ اکٹھے ایکول حصے ڈالیں؟ اگر بالفرض میں نے کم حصہ ڈالا تو کیا میری قربانی اس میں ہو جائے گی؟ اس میں ایک حصہ ہوتا ہے یا زیادہ حصے ہوں گے؟ یعنی 4 بہن بھائی جو مل کے کر رہے ہیں جی وہ ایک حصہ لے رہے ہیں, ایک جانور لے رہے ہیں, جی ایک جانور لے رہے ہیں یا بڑا جانور؟ بڑا جانور, کیونکہ وہ پھر بڑے جانور میں 7 حصے آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اگر کسی کے پیسے کم ہیں جی اور وہ سب کی باہمی رضامندی سے ہے کہ باقی بھائی بہن کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے اس کے پیسے ایڈ ہو جائیں گے تو سب کی قربانی درست ہے. اچھا, مہنور کے ہی کویشچن سے میرے مائنڈ میں ایک بات آئی ہے کہ اگر ایک حصہ ہے, ایک جانور ہے, ایک بکرا ہے, تو کیا وہ 2-3 لوگ بہن بھائی اکٹھے قربانی کر سکتے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں ہوگی کسی کی بھی نہیں. ایک بکرا صرف ایک فرد کی طرف سے ہو سکتا ہے, ٹھیک, 2 یا 3 کی طرف سے نہیں ہو سکتا. صحیح ہو گیا. تو مفتی صاحب مجھے بتائیے گا, جو آج کل ہماری قربانی کی پریکٹس ہو رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹھیک پریکٹس ہو رہی ہے؟ ہم کس ٹرینڈ کی طرف نکل آئے ہیں؟ کیا ہم اپنی ان چیزوں کو ریالٹی میں کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے؟ بس اگر دکھلاوا ہے اور نمود و نمائش ہے پھر تو غلط ہے. جی, جیسے کہ منڈیوں کے اندر آج کل بڑے بڑے جانور بہت بیش قیمت ہوتے ہیں, جی 10 لاکھ کا ہے, 20 لاکھ کا ہے, 50 لاکھ, یہ صرف دکھلاوے کی نیت سے ہے تو غلط ہی ہے. اور اس سوچ کو پروان نہیں چڑھنی چاہیے, بلکہ اس کو کم کرنا چاہیے. اچھا جانور ہو, مناسب قیمت کے ساتھ, درمیانے درجے کا ہو, دکھلاوا مقصود نہ ہو. اور فائدہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ غربا کو فائدہ ہو سکے ویسا ہی اختیار کرنا. مثلا ایک آدمی کے پاس استطاعت ہے 10 جانور کر سکتا ہے تو وہ 10 جانور لے کے غربا میں تقسیم کر دے, نہ کہ ایک جانور لے اور لوگوں کو دکھائے کہ میں نے اتنی مہنگی قربانی پیش کی. یہ غلط ٹرینڈ ہے, ایسا نہیں کرنا. اچھا, آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ٹرینڈ. تو مفتی صاحب مجھے ایک اور چیز کا تھوڑا سا آئیڈیا دیجیے گا. بالفرض اگر ہم اکٹھے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر ہم قربانی گوشت کٹ کر ہو گئی, سارا کچھ ہو گیا, ہم غریبوں کو نہیں بانٹتے, ہم اس کی کوئی دیگ بنا کے پھر ہم بانٹ دیتے ہیں, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل درست ہے, کر سکتے ہیں. یہ افضل ہے, پکا کر کھلانا تو اور زیادہ افضل. یہ بہترین چیز ہے. بجائے اس کے کہ ہم بانٹیں اور وہ پتہ نہیں آگے کہاں جاتی ہے, کدھر جاتی ہے, ہم بنا کے ان کو کھلا دیں, وہ بھی بہترین ہے. وہ تو ریڈی ٹو ایٹ ہے نا, ڈیفینیٹلی وہ ایک اس کا جو پلیئر ہے وہ ایک الگ ہی ہے کہ فوراً سے کسی نے کھا لیا, اور اچھی چیز ہے یہ. صحیح.
آپ بتائیے گا عائشہ، کوئی ایسی چیزیں آپ مجھ سے وہ بات ڈسکس کر رہی تھی جس میں وہ تھا کہ کوئی فوت ہو جائے یا ہاں جی، ہاں وہ میری ایک مائنڈ میں کوشچن تھا کہ اگر کوئی آپ کی فیملی میں وفات پا جاتا ہے تو ان کی قربانی ہم کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. اچھا، تو اس کا کیا طریقہ کار وہی ہوتا ہے؟ وہی طریقہ کار ہے، بس قیمت ان کی طرف سے ادا ہوگی جو زندہ ہے، کہ میں یہ قربانی نیت کر لیں گے کہ یہ میں قربانی فلاں کے اجر و ثواب کے لیے، اس کے ایصال ثواب کے لیے کرنا چاہیے کہ اس کا اجر و ثواب میرے فلاں مرحوم کو پہنچ جائے. بالکل درست ہے، کر سکتے ہیں. اچھا، اور اس کے گوشت کے بھی وہی احکامات ہیں جو ہمارے دوسری قربانی رکھنا. 3 حصے کر لیے جائے، ایک اپنے لیے، ایک غربا کے لیے اور ایک رشتہ داروں کے لیے. اچھا مفتی صاحب، اگر کوئی فرد جو ہے وہ پورا گوشت اٹھا کے اپنے پاس رکھ لے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اجازت ہے، شرعاً اجازت ہے. شرعاً اجازت ہے. کوئی قباحت گناہ نہیں ہے. زیادہ افضل اور زیادہ ثواب تو تقسیم کرنا، 3 حصے کرنا. جی. باقی اگر کوئی گھر کے افراد اتنے زیادہ ہے اور قربانی ایک ہے تو سارا گوشت گھر میں رکھ سکتے ہیں. اچھا، گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یوزلی نا بڑا ایک ہی مذاق بنایا جاتا ہے، لو جی وہ نے تو پورا فریج چکے تھے بھر دیتا ہے. اچھا، لوگ صرف اگر آپ اپنا بھی حصہ رکھ رہے ہیں نا، لوگ تو اس میں چیز بھر کا بھی جاتے ہیں. ہاں مذاق بناتے ہیں کہ آپ نے اپنا فریج بھر لیا ہے. ایون تو اپنا ہی حصہ ہی آپ رکھ رہے ہیں تو آپ تو اپنا سارا بھی رکھ سکتے ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ آیا محرم تک کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں، یہ میرا سوال تھا آپ سے. کھا سکتے ہیں. اچھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے قربانی کے جانور کے پائے ہوتے تھے وہ 15 دن کے بعد اس کو استعمال کرتے تھے. سبحان اللہ. اب دیکھیں ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں کتنی مسکنسیپشنز ہیں، میتھس ہیں. مفتی صاحب، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ سال تک آپ قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں، کیا یہ بات سچ ہے؟ سال سے زیادہ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن سائنس کے اعتبار سے، میڈیکل کے اعتبار سے اگر اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے یا نقصان کا پہلو ہے پھر اس سے گریز کیا. دیکھیں، جب تک آپ اسے اسٹور کر سکتے ہیں نا تو کر لیں، آپ کھا سکتے ہیں. اور جب تک آپ اس کو لگتا ہے کہ اب مجھے ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. اچھا مفتی صاحب، مجھے ایک اور چیز کا تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا کہ ہم بچے جو ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. پچھلے دنوں یا 2 سال پہلے میں نے ایک نیوز سنی تھی، بہن بھائیوں نے آپس میں ایک دوسرے کو باندھ کے چھری پھیر دی تھی. اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ پلیز بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھیں، ذبح قربانی ہوتے ہوئے مت دکھائیں. لیکن یہ سنت ابراہیمی ہے. آپ جب مجھے وہ پورا واقعہ سنا رہے تھے تو مجھے گوز پم آ رہے تھے اور مجھے محسوس ہو رہا تھا اور میں وہ فیل کر سکتی تھی کہ اس ٹائم ان پہ وہ کیا گزر رہی ہوگی. تو ہمیں یہ اپنے بچوں کو بھی دکھانا چاہیے. تو ہمیں کس کانفلکٹ کی طرف جانا چاہیے؟ کیا ہمیں دکھانا چاہیے، کیا ہمیں نہیں دکھانا چاہیے؟ کیا آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں یہ بچوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ بچوں کو بتانا ہے کہ یہاں جانور ذبح کرنا ہے، یہ قربانی کا جانور ہے اور اس کو اس طرح ذبح کیا جاتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، ثواب کے لیے. اور اس کے نقصانات کے چھری استعمال کرنا یا چھری کے نقصانات سے بچوں کو آگاہ کیا جائے. بہتر ہے کہ چھوٹے ناسمجھ بچوں کو کے سامنے جانوروں کو ذبح نہ کیا جائے، ان کو علیحدہ رکھا جائے، جانور ان کے سامنے ذبح نہ. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں، اس میں. اچھا، ایک میرا کوشچن ہے، حقیقہ اور جو ہے قربانی سے ہم ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟ ایک ہی جانور کے اندر دونوں چیزیں اکٹھے نہیں کر سکتے. آئے ہائے، میں مفتی صاحب میرا تو ہوا سی. ہاں جی، وہ آپ کی قربانی ہو گئی. نہیں، قربانی تو نہیں ہوئی مفتی صاحب. اگر میرے امی ابو نے، آپ یہ میں تو امی ابو کو دکھاؤں گی جا کے. اب تو یہ غلط ہو گیا. اس میں عقیقہ بھی نہیں ہوا. اچھا مفتی صاحب، اگر 7 حصے ہیں، ان ایک حصہ اس میں عقیقے کا رکھ دیا ہے اور وہ قربانی کا، وہ قربانی ہی شامل ہو جائے گا. قربانی میں اگر آپ کا اس جانور میں قربانی کا حصہ ہے تب. اگر کسی اور کی قربانی ہے اور آپ کا عقیقہ ہے اس جانور میں پھر درست ہے. نہیں، مجھے مفتی صاحب تھوڑا ایکسپلین کرے. سے میرے امی ابو نے قربانی کی ہے. میں آپ کو مثال دے، ایک جانور ہے جس میں آپ کی قربانی بھی ہے اور آپ اپنا عقیقہ بھی اس میں کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، تو وہ قربانی ہی ادا ہوگی، عقیقہ نہیں ہوگا. ٹھیک. آپ قربانی کسی اور جانور میں رکھ لیں، اس میں کسی اور کی قربانی ہے اور آپ کا عقیقہ ہے، یہ دونوں جمع ہو جائیں گے. شرط یہ ہے کہ اپنی قربانی اس میں نہ ہو. لیکن شرط یہ بھی ہے نا کہ ہمیں اس جانور میں اپنے پیسے دے کے حصہ دینا پڑے گا، رائٹ؟ کسی اور قربانی کسی اور میں، اس میں تو اپنا عقیقہ کا حصہ ڈالیں گے آپ. ٹھیک. لیکن مانو آپ نے جا کے اپنا عقیقہ کوئی آدمی جو ہے وہ رمضان کے اندر روزہ رکھنا چاہتا ہے، نفلی روزہ، جی، کہ نیت کہ میں نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہوں، تو اس کا روزہ فرضی ہی ہوگا، نفلی نہیں ہوگا. ایسے ہی عقیقہ جو ہے یہ سنت ہے، قربانی واجب ہے. جب قربانی کی ادائیگی کا وقت ہوگا تو وہ قربانی ہی ادا ہو جائے گی، نفل وہ سنت رہ جائے. تو مفتی صاحب مجھے بتائیے گا، جو عقیقہ ہے یہ سنت ہے، واجب ہے، کرنا چاہیے، اور کتنا اس کا افیکٹ ہوتا ہے؟ عقیقہ جو ہے یہ سنت ہے اور سنت غیر موقدہ. اگر آپ کے پاس وسائل ہے، اسباب ہیں، کر لیں،
یہ زیادہ بہتر ہے. نہیں ہے تو قرض لے کر عقیقہ کرنا درست نہیں ہے. اور مفتی صاحب مجھے ایک اور چیز بتائیے گا, کیا شوہر آپ کا عقیقہ کر سکتا ہے؟ وہ تو بعض علماء کے ہاں پوری زندگی میں جب چاہیے اس کا احسان ہے, لازم نہیں ہے. احسان ہے یہ اس کا احسان یہاں ہے. پہ ہم احسان کریں. مفتی صاحب آپ نے مانور کو بتایا کہ مانور کا عقیقہ نہیں ہوا, اور مانور نے کہا میں اپنے ابا سے نہیں کہوں گی, اب شوہر سے کہوں گی. شوہر کی ذمہ داری میں نہیں ہے, شوہر کی ذمہ داری میں. ہاں شوہر کی ذمہ داری. زیادہ افضل تو ہے 7ویں دن عقیقے کا جانور ذبح کرنا. بیٹا ہے اس کی طرف سے 2 جانور, 2 بکرے ہو جائے, اور بیٹی ہے تو 1 بکرا. اور بعض علماء کے یہاں پھر 14ویں دن یا 21ویں دن, اور بعض حضرات پوری زندگی میں بھی فرماتے ہیں کہ اتنا اجر و ثواب تو نہیں ملے گا جو 7ویں دن کا ہے. صحیح. باقی جب مرضی چاہیں. یہ ایک جان کا صدقہ ہے, اور اس کی افادیت بہت زیادہ ہے. کیا افادیت؟ افادیت یہ ہے کہ جس کا عقیقہ ہو جاتا ہے تو وہ بہت سی بلاؤں سے بچ جاتا ہے. بالکل. الصدقۃ ترد البلا, یہ عقیقہ ایک صدقہ ہے, تو صدقہ آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. کہ یہ جو میں اس جان کا صدقہ, باپ کہہ رہے ہیں میں بیٹے کی اس جان کا صدقہ دے رہا ہوں, تو وہ ان کا بیٹا بہت سی بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے مستقبل کے اعتبار سے. صحیح. اس لیے اگر وسائل ہیں تو کر لینا چاہیے. صحیح, بہترین ایک چیز ہے. اگر وسائل ہیں تو کرنا چاہیے. مانور نے جو کوشش کی ہے نا فیضان سے عقیقہ کروانے کی, وہ نہیں ہو سکی, تو فیضان اپنے جیب خرچ میں سے جمع کریں اور اپنا ہی. جیب خرچ کی بات آئی گئی ہے تو بڑی آج کل خواتین کا مسئلہ ہے, شوہر جیب خرچ دیتے ہی نہیں ہے. یہ آپ کا حق ہے, لینا چاہیے. تھوڑا ڈیٹیل تو بتائیں. اس میں ہمارے یہاں ٹرینڈ نہیں ہے جی پاکستان میں, وگرنہ شرعی طور پر تو حق ہے جیب خرچ اتنے پیسے جو شوہر کی استطاعت کے حساب سے ہو. اگر اللہ نے اس کو مال زیادہ دیا ہے تو جیب خرچ بھی زیادہ دینا چاہیے. کم ہے, کمزور ہے, تو اس کا جیب خرچ بھی اس کی بیوی کا کم ہوگا. یہ جیب خرچ ایسا ہے جس کے بارے میں شوہر پوچھ بھی نہیں سکتا کہ کہاں خرچ کیا ہے. آزادانہ طور پر بیوی جہاں چاہے جیسے چاہے وہ رشتہ داروں پہ خرچ کرے, اپنے اوپر خرچ کرے, اللہ کے راستے میں دے. شوہر کو پوچھنے کی بھی اجازت نہیں, یہ اس کا رائٹ حق ہے. مفتی صاحب جو پوچھتے ہیں کیا سزا ہے؟ مفتی صاحب اس کے اگینسٹ سزا سنا دیں آج. صاف ظاہر ہے جو اپنی بیوی کا حق کھائے گا, کل قیامت کے دن وہ اس کا کندھا نیچے ہی ہوگا, موڑے اس کے نیچے ہوں گے. بیویوں کے حقوق پورے کرنے چاہیے. یہ بڑا ایک ہمارے معاشرے کا ایشو بنا ہوا ہے, اور یہ ایک فن وے میں ہم نے بات کی ہے, لیکن یہ واقعی بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں اور اس کے اوپر ہائی لائٹ دیں کہ ایک بیچاری بیوی نے کتنا کوئی خرچہ مانگ لیا. مفتی صاحب میں نے بہت ساری بیویوں کو وہی خرچہ جو ہے نا اپنے شوہروں پہ ہی خرچ کرتے دیکھا ہے, گھر کے مسائلوں پہ ہی خرچ کرتے. دیکھیں شوہر پہ اگر ڈائریکٹلی وہ نہیں بھی ہو رہا تو آپ گھر پہ لگا رہے ہیں نا, تو عورت بھی پیسے کہاں لگا رہی ہے. کسی کا شوہر اس طریقے سے ہے کہ بالکل کنجوس ہے اور خرچ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بیوی اتنا جیب خرچ بغیر اجازت کے اس کی جیب سے لے سکتی ہے. سبحان اللہ. اپنے استعمال یہ بات دوبارہ ریپیٹ کریں, بڑی پیاری بات لگی ہے کہ جن کے شوہر جیب خرچ بالکل نہیں دیتے, انتہائی کنجوس ہے, شرعی طور پہ عورت کے پاس یہ حق ہے کہ وہ شوہر کی جیب سے بغیر اجازت کے اپنا جیب خرچ لے سکتی ہے. اب وہ چوری نہیں ہوگی, وہ چوری نہیں ہوگی. بہترین, بہت بہت اچھا. مفتی صاحب مجھے جو ہمارے آج کل کی جنریشن ہے, جیسے آپ نے بڑے پیارے طریقے سے ایک بریف ہمیں پوری اسٹوری لائن بتائی سنت ابراہیمی کی, اور ہم کوشش کریں گے, اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس پہ عمل کریں, اور ہم اپنی اس ہر چیز کو کیونکہ قربانی کا مطلب ہی اللہ سے محبت ہے, تو ہم قرب جو ہے اللہ کا حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو کیا ایسی ایڈوائس آپ دینا چاہیں گے ہماری جنریشن کو جو قربانی کا مطلب بہتر سمجھ سکیں؟ اس میں یہ کہوں گا کہ ظاہری طور پر صرف جانوروں کو ذبح کرنا قربانی کا مقصد نہیں ہے. جانور تو ظاہری طور پر ذبح ہوں گے, ساتھ ساتھ باطنی طور پر ان ناجائز خواہشات کو بھی ذبح کیا جائے جو دلوں میں پالی ہوئی ہیں ہماری جنریشن نے. ہم نے جو اپنے سوچ بنائی ہوئی ہے, تو ان چیزوں کا بھی ذبح کرنا. چھری صرف جانور کی گردن پہ نہ چلے, اپنے ان ارادوں پر بھی چلانی چاہیے جو انہوں نے ہر ایک نے اپنی خواہشات کے بنائے ہوئے ہیں. ذاتی طور پر اپنے مفاد کے لیے, اپنے فائدے کے لیے وہ ساری چیزیں ذبح کرنی ہے. اپنی انا کو بھی ذبح کرنا ہے, اپنے ضمیر کے غلط فیصلوں کو بھی ذبح کرنا ہے. اگر کسی کے ساتھ ناراضگی ہے ان ناراضگیوں کو بھی دور کرنا ہے. یعنی ہر وہ کام جس سے اللہ خوش ہو جائے, جیسے قربانی سے خوش ہونا ہے, تو اسی طرح ساری چیزوں کو ذبح, شیطان کو ناراض کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, یہ کام بھی ساتھ ساتھ کرنا ہے. آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ جو ناراض ہیں ان کو منانا اور یہ سب. تو مفتی صاحب ایک بات مجھے بتائیے گا, اگر ایک بہت نافرما
فرما بردار اولاد ہے اور ماں باپ کی نافرمان ہے, ماں باپ کو تکلیف ہے اس سے, لیکن بہت صاحب استطاعت ہے, اور کیا وہ قربانی کرتا تو کیا وہ قربانی جائز ہوگی؟ قربانی جائز ہے, لیکن اس کے باپ کا گناہ تو نافرمانی کا اس کے کھاتے میں بھی ہے, وہ کبیرہ گناہ ہے, وہ کبیرہ گناہ ہے, اور اس ناراضگی کو بھی دور کرنا چاہیے, والد کو راضی کر, کیونکہ والد کی رضامندی رب کی رضامندی ہے. حدیث میں الفاظ ہیں, جس کے سے اس کا باپ راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے, جس سے اس کا باپ ناراض ہے اس کا اللہ بھی اس سے ناراض ہے. خوبصورت بات ہے. اب مجھے ایک اور بات بتائیے گا, جیسے ہماری خواہشات, آج کل کی جنریشن میں اتنی خواہشات جنم لے چکی ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم نے دل پہ لینا شروع کر دیا, ہم ہر بات پہ انفیورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. بچے اسکول جاتے ہیں, بیگ بہتر چاہیے ہے, ٹیب ہے, اور ان چیزوں کو لے کے لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں. مفتی صاحب, ڈپریشن کا کیا حل ہے؟ ہمارا دین تو اتنا خوبصورت ہے, تو کیوں لوگ نا امیدی کی طرف جا رہے ہیں؟ بس اصل میں ہم نے اپنی خواہشات بہت زیادہ بنا لی ہے. جو دل میں سوچ جو خاکہ بنایا ہوا ہے مادیت کی طرف, وہ بہت زیادہ ہے. دیکھا دیکھی, اوپر کی طرف ہماری نگاہ ہوتی ہے, نیچے کی طرف نگاہ نہیں ہے. ہم سے جو اوپر لیول پہ ہیں, ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس گاڑی ہے, ان کے پاس بنگلہ ہے, ان کے پاس یہ سہولیات ہیں. بچے بھی اسی سے لینا شروع کر دیتے ہیں. اپنے ساتھ میں جو کلاس فیلو ہیں یا اسٹوڈنٹ ساتھ میں ہیں, تو ان کے لیول دیکھ کے پھر ان کی طبیعت میں بھی ویسے. حالانکہ ہر حال میں انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے, ہمیشہ نگاہ نیچے کی طرف ہو. جو اپنے سے کمزور ہے, جب ان کی طرف دیکھیں گے تو انشاءاللہ انسان نا امیدی میں نہیں رہے گا, مایوسی میں نہیں, وہ شکر گزار. اور جب انسان شکر گزار بنے گا تو لئن شکرتم لازیدنکم, پھر اللہ تعالیٰ جب شکر کرو گے تو اس نعمت میں مزید بھی اضافہ ہوگا. تو مایوسی نہیں کرنی چاہیے, نا امیدی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اس کے لیے اسباب پیدا کرنے چاہیے, اور جو آپ کے لیے سہولیات کا ذریعہ اور سبب بن سکے. اگر کوئی ڈپریشن سے گزر رہا ہے یا وہ اس پہ ڈپریشن اٹیک کر گیا ہے, تو اس میں آپ کا کیا ہے؟ اس میں یہ کہوں گا کہ انسان کے اوپر سب سے زیادہ جو آفت ہے, مصیبت ہے, ڈپریشن کی انتہا کہہ لیں کہ موت ہے. ہاں, کسی بزرگ کا قول ہے نا کہ اس سے پھر انسان یہ سوچ رہے کہ موت سے بڑھ کر تو کوئی آفت نہیں ہے نا. تو جتنی آفتیں ہیں وہ ساری زیرو نظر آئیں گی جب انسان یہ سوچے گا کہ میں مر تو نہیں, کہ زندہ ہوں, موت تو نہیں ہے مجھے. جب موت نہیں آئی, موت سے بڑھ کے کچھ نہیں, میری زندگی سلامت ہے, تو ساری چیزیں مجھے مل گئی, ساری چیزیں دوبارہ حاصل کر سکتا ہوں. تو انسان کے پاس جو اس کی جان ہے یہ بہت قیمتی ہے. موت سے بڑھ کر کوئی آفت نہیں ہے. جب موت نہیں آئی تو باقی ساری ڈپریشن بھی زیرو ہو جائے گی. جو بھی پریشانی آئے, جو بھی مصیبت آئے, جو بھی حادثہ پیش آئے, صرف انسان اتنا سوچ لے کہ میں مرا تو نہیں ہوں, زندہ ہوں, تو انشاءاللہ اس کا دکھ کم ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, زیرو پہ چلا جائے گا. بہت خوبصورت بات, کیونکہ ہمیں اس ٹائم وہ سچویشن ہی موت لگ رہی ہوتی نا, ہم اس سے آگے سوچ ہی نہیں رہے ہوتے. بس آپ حقیقی موت کا تصور کر لیں گے تو یہ عارضی جو حادثہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. وہ تو ویسے رونگ ٹے کھڑے ہو جاتے ہیں مطلب جب سوچے تو. اور مفتی صاحب, بڑی سیریس بات چلی گئی ہے, وہ آپ لوگوں کا مرد حضرات کا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے, 4 شادیاں. 4 شادیاں کو کیا آپ کلیئرلی شرعن جو ہے وہ بتائیں. 4 شادیوں کو ٹھیک ہے وہ ہمارے قرآن مجید میں ہیں, اور فرض تو نہیں ہے, خیر اللہ معافی دے, توبہ توبہ خود ہی فرض کر رہی ہے, لیکن قرآن مجید میں ہے کہ آپ کر سکتے ہیں, 4 شادیاں جائز ہیں. تو اس کی کیا صورتیں ہیں کچھ؟ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اللہ نے بندوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ 2 3 4 جتنی بھی شادیاں کرنے چاہے 4 تک کی اجازت ہے, کر سکتے ہیں. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ انصاف کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں. ساری بیویوں کے اندر 4 بیویاں ہیں تو 4 کے درمیان 2 ہیں, 2 کے درمیان انصاف کے تقاضے. اگر کوئی انصاف نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے ایک ہی کافی ہے, ایک پر ہی کفایت کرے. اب ابھی آف ایئر جہاں میں ایک اسٹوری سنا رہے تھے اور وہ بتائے تھے وہ خربوزوں کی, وہ ذرا بتا دیں. وہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے جید عالم گزرے ہیں, اور جامعہ اشرفیہ کے جو بڑے مفتی صاحب تھے, مفتی حسن صاحب, ان کے خلیفہ اجل ہیں. تو ان کے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیویاں تھیں. اور کسی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ کے جو ماننے والے ہیں, آپ کے جو مریدین ہیں, تو آپ نے 2 شادیاں کر کے تو ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں. جو آپ کی مریدنیاں ہوں گی, ان کی اہل بیویاں, تو ہر ایک نے کہنا ہے کہ ہمارے پیر صاحب نے 2 شادیاں کی ہیں تو ہم بھی 2 شادیاں کریں گے, تو پھر سب کو اجازت دینی پڑ جائے گی. تو ان کے لیے آپ نے ایک راستہ کھول دیا ہے دوسری شادی کا. چونکہ وہ تھانہ بھون انڈیا کے رہنے والے تھے, اور ہندوانہ میل رسم و رواج کی وجہ سے یہ ذرا عجیب بات تھی کہ 2 شادیاں کرنا. جی. تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرمانے لگے, نہیں,
میں نے 2 شادیاں کر کے 2 شادیوں کا دروازہ کھولا نہیں ہے بلکہ میں نے بند کیا ہے. انہوں نے کہا جی وہ کیسے بند کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا جو میں اپنی 2 بیویوں کے درمیان انصاف کے تقاضے پورا کرتا ہوں نا, تو یہ سارے میرے ماننے والے مریدین یا میری باتوں کو لے کر فالو کرنے والے یہ سارے اس معاملے کو دیکھتے بھی ہیں. ان کی خانقاہ کے اندر ایک ترازو لگا ہوتا تھا, اس کے اوپر ہر چیز کا وزن کر کے دونوں گھروں میں بھیجا جاتا تھا. کوئی چیز بھی باہر سے منگوانی ترازو پہ رکھتے تھے برابر, پہلی بیوی کے گھر میں دوسری بیوی کے گھر میں. ایک دفعہ بلکہ ان کا ایک مرید تھا, وہ آیا خربوزے لے کے آیا دیہات سے, کسی دیہات کا رہنے والا تھا, خربوزے لے کے آیا اور اس کو پتہ تھا کہ ہمارے پیر صاحب اتنے انصاف پسند ہے کہ بیویوں کے درمیان ناانصافی نہیں کر سکیں گے. تو وہ 2 خربوزے لایا, دونوں کا وزن کر کے لایا برابر, کہ دونوں برابر ہوں, ایک اس بیوی کے گھر میں جائے گا ایک اس بیوی کے گھر میں جائے گا. تو وہ آ کر حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا. تو حضرت سے کہا کہ یہ حضرت یہ آپ کے لیے میں 2 خربوزے لایا ہوں, آپ اپنے گھروں میں بھیج دیں. انہوں نے کہا کہ ان کا وزن برابر ہے؟ جی وزن برابر ہے, میں تول کے لایا ہوں, دونوں سیم وزن کے ہیں. تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ان کو فرمانے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ ان میں سے میٹھا ایک کون سا ہے, پھیکا کون سا ہے؟ تو مرید ہنس کر کہنے لگا کہ حضرت اس کا تو مجھے بھی آئیڈیا نہیں, کہ میں نے اس کو کاٹا تو ہے نہیں کہ ان میں سے کون سا میٹھا ہے کون سا پھیکا ہے. باقی میں ایک ہی کھیت سے لایا ہوں اور برابر وزن کر کے لایا ہوں تاکہ انصاف کا تقاضا پورا ہو جائے. تو کہا کہ اگر ان میں سے ایک پہلی بیوی کے گھر میں چلا گیا, دوسرا خربوزہ دوسری بیوی کے گھر میں, ایک کے پاس میٹھا نکل آیا اور دوسرے کا پھیکا نکل آیا, تو کل کو جس کے پاس پھیکا نکلا اس نے میرا گریبان پکڑ لیا تو میں کیا جواب دوں گا کہ اس کو میٹھے خربوزے کھلاتے تھے اور مجھے پھیکے کھلاتے تھے. فوراً اپنے گھر سے چھری منگوائی اور درمیان سے دونوں خربوزوں کو کاٹا اور پہلے خربوزے کا آدھا حصہ دوسرے کے ساتھ جوڑا اور دوسرے خربوزے کا آدھا حصہ پہلے کے ساتھ جوڑا. اگر میٹھا جائے تو دونوں کے پاس جائے آدھا آدھا, پھیکا جائے بھی دونوں کے پاس آدھا آدھا جائے. اب کہنے لگے کہ میں نے جو انصاف کا ترازو رکھا ہوا ہے یہ میں نے اپنے مریدین کے لیے آسانیاں نہیں بلکہ میں نے دکھایا مشکل بنا دیا ہے کہ تم یہ انصاف کے تقاضے پورے کر سکو تو 2 کرو وگرنہ 1 پر ہی. اور ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کر سکیں تو آپ 4 بھی رکھ لیں ورنہ 1 ہی کافی ہے. بڑی مشکل ہوتی ہے جی 1 بھی ہینڈل کرنا. بالکل اس طرح. بہت شکریہ مفتی صاحب. یہ ہمارا دین اور ہماری جو سٹوریز ہیں اور ہمارا دین تو ایک کمپلیٹ رول ماڈل ہے. مسلمز کے علاوہ جو نان مسلمز اور ادر ریلیجن کے لوگ ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا کے ان کی پیروی کرنا شروع ہو گئے ہیں. قرآن مجید کو لوگ پڑھ کے اس کو اپنے رولز اینڈ ریگولیشن میں لانا شروع ہو گیا. ہم مسلمان اس چیز پہ پیچھے ہوتے جا رہے ہیں اور انگریز اور گورے جو ہیں وہ ان چیزوں کو فالو کرنا شروع ہو گئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب بھی ان سب چیزوں کو فالو کریں. قربانی کا اصل مقصد جو ہے اس کو زندہ رکھتے ہوئے اپنی قربانیوں کو جو ہے وہ اللہ کے حضور کو پیش کریں. مفتی صاحب آپ سے مل کر بہت بہت اچھا لگا. بہت شکریہ آپ ہمارے باڈ کاسٹ میں آئے. اللہ خوش رکھے جی, اللہ آپ سب کو بھی خوش رکھے جی. بہت شکریہ. تھینک یو تھینک یو سو مچ.